خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ آج کا دن مہدی علی کاظمی اور ان کی فیملی کے لیے، ان کے لائر کے لیے قدرے مایوس کن دن تھا عدالت میں۔ پہلی وجہ جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ کہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اب انویسٹیگیشن آفیسر تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا آج کے دن میں، گو کہ درخواست کل ہی جمع کرا دی گئی تھی۔ سعید رند صاحب کے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس شو کر دیا تھا جبران ناصر صاحب نے، اور کہا گیا تھا کہ ڈی آئی جی لیول کے کسی افسر سے کروائی جائے اب انویسٹیگیشن، لیکن تاحال اس کے اوپر اس وقت آج کی تاریخ تک کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری بات جو بات سمجھ میں آئی کہ جی ایک اپلیکیشن موو ہوئی ہے ملزم کی طرف سے کہ اس کی بازیاب کی گئی لڑکی سے ملاقات کروائی جائے۔ اس کے حوالے سے عدالت نے جب استفسار کیا جبران ناصر صاحب سے تو جبران ناصر صاحب نے اس کا حوالہ دیا کہ جی سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک درخواست پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اگر جیسا بھی اس کا فیصلہ آتا ہے اس حساب سے اس کو دیکھ لیا جائے۔ پھر تیسری بات جو کہ قدرے مایوس کن ہے وہ یہ کہ لڑکی کا بیان دوبارہ سے کروانے کی استدعا جو ملزم کے وکیل کی طرف سے ہوئی ہے، جس میں وہ بار بار شاید یہ کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ جبران ناصر صاحب نے کہا کہ کیس یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی ایک نہیں متعدد دفعہ میرے حق میں بیان دے چکی ہے، اس لیے ایک مرتبہ اور شاید وہ میرے حق میں بول دے اور بتائے کہ جی میں اپنی مرضی سے گئی تھی، میں نے پسند کی شادی کی تھی، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، تو میں جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تاکہ یہ کیس مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک معاملہ ہے کہ مسلسل اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ایک بیان اور ہو جائے۔ پھر تیسری بات جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ملزم ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات کروائی جائے مغویہ لڑکی سے۔ اس کے بارے میں شدید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریزرویشنز ہیں، سبھی کو ہیں، اور یہی معاملہ ہے کہ جو جبران ناصر صاحب نے آج اٹھایا ہے۔ چالان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی پارشل چالان جمع کرایا گیا ہے، یعنی کہ ادھورا چالان جمع کرایا گیا ہے آج تفتیشی افسر سعید رند کے حوالے کے جانب سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پارشل چالان کیوں جمع کرایا گیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال پھر جڑتا ہے جا کر کے تفتیشی افسر کے کنڈکٹ سے اور ان کے حوالے سے جو ریزرویشنز ابھرنی شروع ہوئی ہیں دل و دماغ میں، اور جو پرسیپشن بن گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر مہدی علی کاظمی اور ان کے وکیل جبران ناصر نے درخواست موو کی تھی کہ سعید رند صاحب کے اوپر اب کانفیڈنس نہیں رہا، اس لیے انہیں ہٹا کر کسی اور کو لگایا جائے۔ یہی وہ بات ہے کہ پارشل چالان کیوں جمع کرایا گیا۔ آج اس حوالے سے جبران ناصر صاحب نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آج مکمل چالان کیوں نہیں جمع کروایا سعید رند صاحب نے۔ تو یہ ایک ملا جلا تو نہیں، تقریباً مایوس کن دن ہی کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آج کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ جو پیش رفت ہونی بھی تھی وہ بھی رک سی گئی ہے ایسا لگتا ہے۔ نہ ایم ایل او کا فیصلہ ہوا اور نہ ہی انویسٹیگیشن آفیسر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا۔ اب بات چلی گئی ہے 16 اگست پر۔ جی ہاں، اب 16 اگست کو جا کر کے یہ ایک مرتبہ پھر عدالت لگے گی اور پھر اس کی سماعت ہوگی اور پھر یہی ساری کارروائی ہوگی، یعنی کہ ایک شیطانی چکر چل رہا ہے ہماری عدالتوں کے اندر۔ اکثر میں اپنی ویڈیوز جب کرتا ہوں اور خاص طور سے عدالتی کنڈکٹ اور یہ پولیس کی حوالے سے جو میں باتیں کرتا ہوں، تو میں جب کامنٹ سیکشن پڑھتا ہوں تو اکثر مجھے یہی نظر آتا ہے کہ لوگ نو کانفیڈنس شو کر رہے ہوتے ہیں ہماری عدالتی سسٹم کے اوپر۔ یہ ایک انتہائی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ شیطانی چکر جو ہے وہ پچھلے 4 مہینے سے چل رہا ہے، عدالت سے عدالت، انویسٹیگیشن آفیسر سے انویسٹیگیشن آفیسر۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت کا بھی اس کیس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ شروع شیلا رضا صاحبہ آتی تھیں، بات کرتی تھیں، دیکھتی تھیں معاملات کو،
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थीं, लेकिन अब वो मुकम्मल खामोश हो गई हैं इस हवाले से, और उनकी तरफ से अब कोई बयान नहीं आता। शाज़ व नादिर ही वो एक दो जगह कोई जुमले कह दें तो कह दें, नहीं तो उनका अब कोई सरोकार नहीं रहा। इसी तरह सिविल सोसाइटी भी लगता है कि अब इस केस से उस तरह से जुड़ी हुई नहीं है जैसा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि मामला अभी तक वहीं का वहीं फंसा हुआ है जैसा कि पहले दिन था। जी हाँ, पहले दिन के हिसाब से ही ये मामला फंसा हुआ है कि लड़की घर से गायब हुई, बाजियाब हुई, और वो बाजियाब होकर शेल्टर होम में है। अब जो मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये नए तफ्तीशी ऑफिसर भी चाहते हैं कि किसी तरह लड़की तक ज़हीर अहमद को रसाई मिल जाए, और ये जो एक मामला है ये इंतहाई तशवीशदह पहलू है। आज अदालत में बाज़ाब्ता इस हवाले से बात हुई है। जी हाँ, इस हवाले से बात हुई है कि भाई ये दरख्वास्त है मुल्ज़िम की, मुल्ज़िम चाहता है कि लड़की से मिले, जिसके ऊपर रिजर्वेशन शो की है जिब्रान नासिर साहब ने। अब कोई अक्ल और शऊर वाला आदमी बताए कि एक आदमी जो कि एक्यूज्ड है, जिस पे इल्ज़ाम है कि वो लड़की को वरगला कर अगवा कर लेके गया, उससे एक जाली फ्रॉड शादी रचाई, उसके साथ 2-2.5 महीने ज़िंदगी के गुजारे, और जब वो लड़की अपनी मर्ज़ी से, जी हाँ ये रिटन है, जब वो लाहौर में शेल्टर होम गई है तो उसने रिटन लिख के दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है और वो अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं अपने शौहर से। तो फिर ये मामला अदालत में उठा ही क्यों, अदालत ने ये पूछा ही क्यों कि भाई ये सवाल ही कैसे बनता है कि ये एक लड़की जो कि कह चुकी, लिख के दे चुकी कि वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, आप उसको फिर उससे पूछें कि तुम अपने शौहर से रहना के साथ रहती हो, तुमसे मिलना चाहता है, मिलो। फिर ये कि उसका एक और मर्तबा बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये बार बार बयान रिकॉर्ड करवाने की बात होती है कि एक केस को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कल जब प्रोसिक्यूशन बात करे तो सामने से जो डिफेंस हो वो ये कहे कि देखें पहला बयान इस तारीख को, दूसरा बयान फलानी तारीख को, तीसरा बयान इस तारीख को, चौथा बयान इस तारीख को, और केस ये बने कि भाई ये लड़की तो बार बार कह रही है कि वो अपने शौहर के साथ रहते हुए खुश है। ये है वो मामला जो चाह रहा है डिफेंस के ये मामला इस तरह से बढ़े। और इसमें सबसे दुख की बात यह है कि हमारा अदालती निज़ाम और हमारा पुलिस ये इसमें बिल्कुल मुलव्वस नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये मामला इसी रुख पर जाए। अब देखना है कि 16 तारीख को इस केस में होगा क्या, लेकिन आज का दिन कम से कम जितना मैं मालूम कर पाया हूँ, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, जितना जिब्रान नासिर साहब से सुना, वो ओवरऑल कहा जाए तो मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के लिए मायूस कुन दिन था। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।